اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج اپنے درس حدیث کے موضوع سے ہٹ کر چند ایک ضروری باتیں آپ کے ساتھ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. ملک کی حالیہ صورتحال دن بدن بڑی سنگین جانب بڑھ رہی ہے. ابھی کچھ دیر پہلے آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ عمران خان صاحب کے جو مارچ ہے اس کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے اور ان میں کافی لوگ زخمی بھی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ خان صاحب بھی زخمی ہیں اور ان کے کچھ قریبی ساتھیوں میں سے کسی کی ہلاکت کی خبر بھی ہے. ہم تو دعا گو ہیں کہ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چند باتوں کی طرف توجہ کرنا بڑا ضروری ہے. سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ. اگر تم اللہ کو ناراض کرو گے تو وہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیجے، یا تمہیں گروہ در گروہ مختلف ٹکڑیوں میں بانٹ دے اور تم میں سے بعض دوسروں کو تکلیف اور نقصان پہنچاتے رہیں. اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جتنے عذاب گنوائے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے ان تمام قسموں کا مشاہدہ کر رہے ہیں. آسمان سے بارشیں نازل ہوتی ہیں، وہ زحمت بن کر عذاب بن کر سیلاب بن جاتی. زمین کے نیچے سے پانی خشک ہو جاتے ہیں، قحط سالی کے عذاب آ رہے ہیں. زمینیں بنجر ہیں، معیشت کی کمزوری کے عذاب آ رہے ہیں. زمین ہلتی ہے، زلزلوں کے عذاب آ رہے ہیں. اور گروہوں اور فرقوں اور تفرقوں کا یہ حال ہے کہ ہر شخص اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ بنا کر بیٹھا ہے، اور قوم نام کی کوئی چیز جو کبھی شاید ہمارے ہاں موجود ہوتی تھی بالکل مفقود ہو چکی. مذہبی، لسانی، جغرافیائی، علاقائی، سیاسی کتنی تقسیمیں ہیں جن کے اندر ہم بٹتے چلے گئے ہیں، اور ہماری ان حرکتوں کی وجہ سے اب کسی بیرونی سازش کی ہمیں ضرورت نہیں رہی. ان سب وبالوں کے پیچھے در حقیقت اللہ رب العزت کی نافرمانی، اللہ کے احکامات کا استہزاء، جس وعدے کے طور پر یہ ملک بنایا گیا تھا اس وعدے سے وفاداری نہ کرنا، اور اپنے اوقات، صلاحیتوں اور اللہ کی دی گئی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانیوں میں صرف کرنا، یہ بنیادی وجوہات. باقی سو کر کے آپ دانشوروں کی تقریریں سنتے رہیں، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، اس کا اتنا قصور ہے، سیاستدانوں کا یہ قصور ہے، فوج کا یہ قصور ہے، اداروں کا فلاں قصور ہے. یہ کہانیاں آپ جتنی مرضی سنتی رہیں. سیاستدان ہو، فوج ہو، ادارے ہوں، عدلیہ ہو، عام عوام ہو، بہرحال رہتے سب کے سب اس پاکستان میں ہیں اور اس پاکستان کا ہی حصہ ہیں. اور اس پاکستان کو ہم نے اپنے مفادات کی خاطر، اپنی جیبیں بھرنے کی خاطر جس صورتحال سے دوچار کیا ہے، آج صورتحال اسی کی غماز. کون کتنا کرپٹ ہے؟ جتنا جس کا داؤ لگتا ہے. چھوٹے بندے کا چھوٹا داؤ لگتا ہے، ریڑی والا ریڑی کے حساب سے کرپشن کرتا ہے، سرکاری ملازم سرکاری ملازمت کے حساب سے کرپشن کرتا ہے، ٹھیکیدار اپنے ٹھیکے کے حساب سے کرپشن کرتا ہے، اور یہی سلسلہ اوپر تک جاری ہے. کوئی بھی اس معاملے میں اپنے ساتھ، ملک و قوم کے ساتھ اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کے حوالے سے مخلص نہیں. اس کا حل کیا ہے؟ ایک ہی ہے. دنیا میں پتہ نہیں ہماری زندگی میں یہ حالات ٹھیک ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کم از کم ہم اپنے معاملات اللہ کے ساتھ درست کر کے جائیں
کہ دنیا تو گزرنی ہی ہے، کم از کم مرنے کے بعد اللہ کے سامنے تو سرخرو ہوں۔ یہ خسرت دنیا والآخرہ والا جو معاملہ ہے کہ نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ جس صنم کو ساری زندگی بت کو پوجتے رہے، نہ وہ میسر آیا اور نہ ہی اللہ کو راضی کر سکے۔ ہمارا حال وہ ہے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے، اجتماعی حیثیت میں توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی جگہ بیٹھتا ہے، وہاں گفتگو ہوتی ہے، خدا کے لیے اس بات کو عام کریں کہ یہ سارے کے سارے معاملات اللہ کی نافرمانی کے ساتھ جڑے ہوئے، اور ہم سب کو من حیث القوم اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی دوسرے کو درست کرنے سے پہلے صرف مجھے اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں اپنی اصلاح کروں گا تو باقی بھی اصلاح ہو جائے گی، لیکن اگر میں دوسروں کا منہ دیکھتا رہوں گا تو کسی کی اصلاح نہیں ہوگی۔ یہ پیغام عام کریں، جہاں کوئی سوشل میڈیا پہ سن رہا ہے وہاں پر اس پیغام کو عام کریں۔ ملک کی سلامتی کے لیے دعا کیجیے، اللہ رب العزت سے استغفار طلب کرتے ہوئے حالات کی عافیت کے لیے، فتنوں سے بچنے کے لیے دستگیر ہوئیے اللہ کے سامنے، اپنی جھولیاں پھیلائیے اور اخلاص کے ساتھ دعا کیجیے کہ یا اللہ ہمیں ہدایت اور اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔